blasphemous material, misuse of social media. دو باتوں کو صرف میں شروع میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جس نوعیت کی آج ہم بلاسفیمی پر بات کر رہے ہیں وہ ذرا کیس ڈیفرنٹ ہے. ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس پر پی ٹی اے، ایف آئی اے، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، ہمارے قانونی ادارے اور بہت سے ایسے افراد جو بحیثیت ایک مسلمان اس بڑے کاز کے اندر خود کو انگیج کیے ہوئے ہیں، تو یہ پورا ایک نیشنل تھریٹ ہمارے لیے ہے. اور کیونکہ یہ اس وقت ہمارے لیے ایمان اور ملک کے امن و امان کا ایشو ہے، اس لیے اس پر اویئرنیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. 5th جنریشن وار کے سیناریو میں اس وقت بالخصوص اگر میں آپ کو کلیئرلی کہوں تو بعض دیگر ممالک کی طرف سے پاکستان کے امن و امان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس سلسلے میں باقاعدہ جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمیں اس حوالے سے مجموعی طور پر مل کے کام کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ فتن کی بات، ہم جس دور میں ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. بہت کچھ کہا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ. میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو ایسے داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے پانی گھروں میں داخل ہوتا ہے، اور شاید کراچی کے لوگ اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. سیٹنزم اس وقت بہت لوگ شیطان کی پوجا اور عبادت کی طرف نعوذ باللہ جا رہے ہیں، اور سیٹنزم شیطان کی عبادت کی بات. اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یا کہنے جا رہا ہوں، مجھے بہت ساری چیزیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے طور پر بھی معلوم ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک نسخہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ ایک پرابلم ہے، ہم بچیں کیسے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین. سورۃ الکہف کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرمائے گا جو اگلے جمعۃ المبارک تک ہمارے ساتھ رہے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے گا. والدین، اساتذہ، یونیورسٹیز کا سلیبس، امام مسجد، میڈیا اینکر پرسنز، علماء، مشائخ، جتنے اوپینین میکرز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری یوتھ کو بالخصوص اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ دشمن کا جو ہدف ہے وہ مسلمان نوجوان ہیں. اب میں ڈائریکٹلی آپ کو کچھ چیزوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. جس بلاسفیمی پر بات ہو رہی ہے یہ انٹر ریلیجیس پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جو اینٹائی ریلیجیس جو قوتیں ہیں وہ اس وقت تمام مذاہب کی توہین کر رہی ہیں، اور یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے. یہ انٹر ریلیجیس پرابلم نہیں ہے، یہ انٹر سیکٹ پرابلم نہیں ہے، یہ انڈسپیوٹڈ نوعیت کی بلاسفیمی ہے، اور انتہائی سنگین نوعیت کا بلاسفیمس کنٹینٹ ہے. جاتا کس طرح سے انسان اس طرف ایکسیسو یوز آف انٹرنیٹ، وہاں سے پورنوگرافک کانٹینٹ، اور پھر پورنوگرافک کانٹینٹ سے انسان گریجولی آئسولیشن میں جاتا ہے. آئسولیشن کے بعد وہ پرائیویٹ گروپس جوائن کرتے ہیں فیس بک میسنجر پر، واٹس ایپ پر، اور یہاں سے پھر گریجولی لمیٹڈ اور پھر ان لمیٹڈ بلاسفیمس کانٹینٹ، اور پھر یہ ریئل پورنوگرافک بلاسفیمس کانٹینٹ تک نعوذ باللہ بات چلی جاتی ہے. نوعیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم جلالت کی توہین ہوتی ہے نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی توہین ہوتی ہے. اسم خدا ہونے کا دعویٰ کرنے سے لے کر نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ نعوذ باللہ، صحابہ اہل بیت کی مقدس شخصیات تک ہونے کا دعویٰ. پھر اس میں آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جو شخص 3 to 4 years پورنوگرافک کانٹینٹ کو دیکھ رہا ہے وہ بلاسفیمی کے اندر نعوذ باللہ مبتلا ہو رہا ہے. اور یہ ایک سگنیفیکنٹ تھریٹ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ پورن از دا تھیوری اینڈ ریپ از دا پریکٹس. یہ جو معاشرے کے اندر آپ کو بڑھتے ہوئے پرابلمس نظر آ رہے ہیں یہی اس کا بنیادی سبب ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس تقریباً 60% آف ورلڈز پورن سائٹس کو ہوسٹ کرتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے شرم کی بات یہ ہے کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس میں مور دین 60% ویب سائٹس کو ہوسٹ کیا جاتا ہے تو پوری دنیا میں جو موسٹ پورن سرچنگ کنٹریز ہیں ٹاپ لیول پر گوگل میں سب سے پہلے کس کا نام ہے؟ جی، پاکستان کا نام ہے. تو اب ہمارے لیے یہ نہایت ہی شرمساری کا مقام ہے. پورن انکریزڈ
isolation, disinterest in friends and activities, depression or sudden changes in mood, less fulfilling relationships, increased relationship conflict, poorer romantic attachment, breakup اور divorce. یہ معاشرے میں چیزیں بڑھ رہی ہیں. سائنس کیا ہے کہ کوئی شخص یا بچہ پورنوگرافک کانٹینٹ کی طرف جا رہا ہے. واٹ از دا اسٹیٹ آف یور چائلڈس براؤزنگ ہسٹری؟ ہم براؤزنگ ہسٹری اپنے پاس سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس براؤزنگ ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی. ویسے ایف آئی اے والوں کے پاس بھی ڈیلیٹ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. وین ڈز یور چائلڈ یوز دا انٹرنیٹ؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. از یور کڈ ٹیکنگ دیئر ڈیوائس ٹو دیئر باتھ روم؟ کیا واش روم میں بھی جا کر چھپ کے بھی استعمال کیا جا رہا ہے؟ از یور چائلڈ کوئک ٹو چینج واٹ دے آر ڈوئنگ آن لائن وین یو انٹر دا روم؟ تو یہ اس کی بنیادی سائنس ہیں. لوگ ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں. You cannot stop, you want more, you have lost time, you have lost interest in your sex, you have lost attraction, you are in physical pain, you are losing money, you are distracted, angry, hiding habits from loved ones, increased secrecy, sexual dysfunction, sexual explicit language and drawings. اور اس وقت جو سب سے بھیانک بات ہے وہ یہ ہے کہ porn and blasphemous content is فار سیل اور انٹرنیٹ. اور اب چائلڈ پورنوگرافک کانٹینٹ جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ بلاسفیمی کے ساتھ بھی آ رہا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت کچھ اس بارے میں کہا جا سکتا ہے. میں اس کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. قرآن اور اسوہ حسنہ، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں. ہم کتنا اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کتنا مطالعہ کیا ہے. وقت کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. ہمیں اپنی تنہائی کو پاک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر اس میں برے دوستوں کی صحبت کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. اچھے دوستوں کی صحبت کو اختیار کریں، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم بات ہے. اور یاد رکھ لیں خوف دو ہی ہوتے ہیں، یا تو اللہ کا خوف ہوتا ہے یا قانون کا خوف ہوتا ہے. اور اگر ہم گاڈس ریئلائزیشن چاہتے ہیں جو اس کا سب سے بنیادی حل ہے تو وہ یہ ہے کہ انا جلیس من ذکرنی. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہمیں اپنے وجود کا احساس عطا فرمائے گا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر اس کو میں اگر اختتام کی طرف لاؤں تو قرآن نے کہا ہے کہ علیکم انفسکم، ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی حفاظت خود کرے. میں اپنا محاسبہ خود کروں. ہر شخص سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جائے کہ میں معاشرے میں کیا پوزیٹیو چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، یہ میری وجہ سے معاشرے میں نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. دوسری بات کیا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنی فیملی کو بچائیں، جو آپ کے ماتحت ہیں آپ کے ساتھ ان کو بچائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں کوشش کریں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوشش کیجیے. جس طرح ہر ملک کی فضائی، بحری اور بری سرحدیں ہوتی ہیں، اسی طرح ہر ملک کی سائبر ورلڈ میں بھی ایک سرحد ہوتی ہے. پاکستان کے پاس اس وقت نیشنل ویب مینجمنٹ سسٹم ہے لیکن ابھی تک ہم نے نیشنل فائر وال نہیں بنائی. اور یہ پاکستان کے لیے صرف زندگی اور موت نہیں بلکہ ایمان کا مسئلہ ہے. اور ڈی جی پی ٹی اے جنرل حفیظ الرحمان اس پر کافی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر بھی عطا فرمائے. لیکن میں جس چیز کو دل سے یہاں تسلیم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم کے، چاہے وہ فیڈرل میں ہوں یا پروونشل سطح پر کام کر رہے ہوں، اس وقت بالکل پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، پاکستان کے امن و امان کی سلامتی کے لیے ایف آئی اے کے ساتھ پاکستان کی دیگر سیکیورٹی ایجنسیز، بالخصوص ایف آئی اے کے لوگ اس میں جو کام کر رہے ہیں اور جس طرح وہ اس دلدل میں اتر کر نوجوانوں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. ایف آئی اے کے یہاں بہت سارے لوگ اس وقت ہال کے اندر بھی موجود ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ وہ لوگ جو شب و روز یہ خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے لیے، ایف آئی اے کے لیے بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے. میں اپنی بات کو اس بات کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس وقت بتدریج جو چیز ہم سے ختم ہو رہی ہے وہ ادب ہے. اپنے اندر اس ادب کو محسوس کریں، قرآن کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، مقدس ترین ہستیوں کا ادب، اساتذہ کا ادب،
پیرنٹس کا ادب، یہ ادب ہی وہ پہلی منزل ہے کہ جب یہ ادب کا تصور ختم ہوتا ہے تو پھر بتدریج انسان فحاشی اور بے حیائی اور یہاں سے گریجولی نعوذ باللہ بلاسفیمی کے ایک ایسے سفر کی طرف چلا جاتا ہے کہ پھر وہاں سے واپس پلٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ اس میں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی انوالو ہو رہے ہیں، اس میں اور دیگر اداروں کے لوگ بھی جا رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صاحب ایمان رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جو دشمن پاکستان کے امن و امان کو تباہ و برباد کر کے ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ناکام فرمائے اور ہمیں ان کا اعلی کار بننے سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔